بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آج کے ایپیسوڈ میں عاشقان رسول جو آخری عشرے اعتکاف میں آ چکے ہیں، اور اس وقت فیضان مدینہ میں اس قدر رش لگ چکا ہے، پورا فیضان مدینہ پیک ہو چکا ہے، سری سر نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ عبادت الہی میں لوگ مصروف ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے یہاں مل رہے ہیں جنہوں نے چہروں پہ داڑیاں سجا لی ہیں، سروں پہ اماموں کے تاج سجا لیے ہیں، اور دین کے احکام کو سکھایا ہمارے معلمین کے ذریعے یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں آج کا شیڈول کس انداز سے گزرا، اس کی اپڈیٹ آپ کو دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جو ہیں وہ کراچی فیضان مدینہ میں ہیں، اور کراچی فیضان مدینہ کے اعتکاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں، پورا ایک نظام ہے، مجالس بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے رکن شورا بالخصوص فضیل بھائی جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کا سفر ویسے تو پاکستان بھر میں بھی رہتا ہے۔ تو آج ہم رکن شورا سے سوال کرتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک ماہ کا تو چل ہی رہا تھا، تو کراچی میں اور پاکستان بھر میں آخری عشرے کے حوالے سے ایک ماہ کا اعتکاف تو یہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں ہی ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت نے یہ شروع کروایا۔ اور آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی دیکھا جائے نا تو اتنے نوجوان جو اتنی تعداد میں آتے ہیں، تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی بہار ہے۔ اللہ پاک نے دعوت اسلامی سے یہ کام لیا کہ آخری عشرے کے اعتکاف کی اتنی دھوم دھام ہو گئی، اور پورے پاکستان کیا دنیا بھر میں ہی ہوتے، اور ہزار مقامات پر الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف ہوتے۔ خود اگر کراچی کی بات کریں نا تو پچھلے سال ہم نے 2200 کے قریب اعتکاف کروائے اچھا کراچی شہر میں، 2200 کے قریب، شرکا نہیں کہہ رہا، اعتکاف کہہ رہا ہوں۔ 2200 کے قریب مساجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف ہوا، اور ہر سال ہی ہمارے اعتکاف بڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ اس سال بھی۔ صرف کراچی شہر کی بات ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں کتنے ہوں گے، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں کتنے ہوں گے۔ اور باقاعدہ الحمدللہ اس شعبہ بنا ہوا ہے، اعتکاف کا ایک شعبہ ہوتا ہے ہمارا، وہ اس پر ورکنگ کرتا ہے۔ شعبہ قافلہ جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اس میں کوشش کرنا، مساجد میں جانا، مساجد کا جائزہ لینا، سروے کرنا، پھر ظاہر ہے کہ اعتکاف کروانا ہے تو پھر ان کو سہولیات بھی تو دینی ہے نا۔ یہاں جیسے ہم کراچی فیضان مدینہ میں ہیں تو اتنا بڑا ایک نظام ہے کہ کچن ہے اور کھانے بن رہے ہیں، تو سحری میں آپ لوگ دہی بھی کھلا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، تو یہ کھانا بھی میرے خیال میں سحری افطار کا یہ لاکھوں یا کروڑوں کا تو بنتا ہوگا۔ یہ ایک دن کی سحری کا کوئی حساب ہے یا مہینے کا کیا حساب ہے، اور یہ کون دیتے ہیں یا آپ کو یہ سارا خرچہ وغیرہ یہ اعتکاف والے دیتے ہیں؟ عالمی مدنی مرکز کی بات کریں نا تو ہم نے جو ایک پہلے اس کا حساب پورا بنتا ہے نا، ظاہر ایک تیاریاں ہوتی ہے پوری، اتنا بڑا جب اعتکاف لے کر چل رہے ہیں تو پر ڈے 35 لیکس 35 لاکھ روپے ایک دن کے سحری اور افطاری کے ہم نے ایک حساب نکالا تھا کہ یہ ہمیں لگیں گے، اور پورے جو ہے کھانا پینا یہ لگائے ہم پورے مہینے کا، تو ہم نے جو حساب لگایا تھا 10 کروڑ کا لگایا تھا کہ 10 کروڑ روپیہ خرچ اس میں ہوگا۔ جی ہاں، پھر اب بجلی بھی ہے، لائٹ ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ بجلی بھی تو چل رہی ہے نا، پھر لیبر ہماری بڑھ جاتی ہے، اور لوڈرز بڑھتے ہیں، ظاہر اتنی دیگیں لانی تو اس کو کھینچنی بھی ہے، اٹھانی بھی ہے، پھر فرسٹ فلور پر لے کر جانی ہے، نیچے لانی ہے، یہاں سے سیڑھیاں چڑھنے پڑتے ہیں، تو لوڈرز بڑھتے ہیں نا، اٹھانے والے یہ بڑھتے ہیں، پھر صفائی کرنے والے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صفائی کا نظام کیسا ہے، بلکہ کئی کہتے ہیں یہاں پر کہ کھانا کھا کے بھی اٹھتے ہیں اور آتے ہیں تو بھائی صفائی ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر مخیر حضرات کوئی دینا چاہیں، کوئی حصہ ملانا چاہیں تو اس کا کیا نظام ہے؟ تو یہ انہی سے تو ہوتا ہے نا، مخیر حضرات سے ہی ہوتا ہے، ڈونیشن سے ہی تو ہوتا ہے، چندے سے تو ہوتا ہے کہ اسپانسر کرتے ہیں، کوئی پوری سحری اسپانسر کرتا ہے، کوئی آئل اسپانسر کر دیتا ہے، کوئی چاول اسپانسر کرتا ہے، کوئی آٹا اسپانسر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پورا ایک نظام بنا ہوا ہے نا، آٹا اسپانسر ہوتا ہے، ہمارے یہاں مشینیں لگی ہوئی ہے، روٹیاں پکانے کی مشین، ارے روز کی جو ہے قریباً 10,000 روٹیاں بنتی ہیں ہماری۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کھانا کھلانے کا بڑا ذوق ہوتا ہے، خیر خواہی کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ جو دین سیکھنے والے ہیں اگر ان کو کھانا کوئی کھلائے گا، جو دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، تو بڑی فضیلت کا کام ہے کہ یہ ہمارا پیسہ اللہ کے دین کے لیے
قبول ہو جائے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے تو اس میں شیڈول وغیرہ کیا ہے سیکھنے سکھانے کا، ان کا کیا جدول ہوگا؟ جدول جو ہے دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے اور ایک عبادت کا جدول ہوتا ہے کہ اس میں نمازیں بھی ہیں، تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق و چاشت بھی ہے، توابین بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، استغفار ہے، تسبیحات وغیرہ یہ پڑھتے ہیں۔ پھر سیکھنے کا بھی جدول ہے اس میں، جیسے نماز، وضو، غسل سکھایا جاتا ہے، تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، یہ تو ایک خاصہ ہے دعوت اسلامی کا۔ اور قرآن سکھایا جاتا ہے الحمدللہ، تجوید کے ساتھ قرآن مطلب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ یہاں پر۔ تو پورا کٹ ٹو کٹ شیڈیول ہوتا ہے ہمارا، وقفہ آرام، کھانے کا بھی، سونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، تو سیکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو نمازوں کا اپنا وقت ہے، مدنی مذاکرے دو ہوتے ہیں الحمدللہ، عصر کے بعد، عشاء کے بعد۔ تو اس میں کتنے علم دین کے وہ مدنی مذاکرہ تو مدنی مذاکرہ ہے۔ پھر نگران شورا کا فجر کے بعد بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی جفت راتوں میں بھی بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، مختلف مبلغین بیانات فرماتے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے اعتکاف میں مختلف جو ایام ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے یوم آتے ہیں، عرس آتے ہیں، ولادت کا دن آتا ہے، وہ بھی منایا جاتا ہے یہاں فیضان مدینہ میں، اِیصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ 26 رمضان جب آتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ مولانا الیاس قادری امیر اہل سنت کی بھی جو ہے وہ یوم ولادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے 26 رمضان کے حوالے سے؟ 26 رمضان تو رمضان ہے، اب رمضان میں جمعہ آ جائے تو اس کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ اب رمضان میں 26ویں بھی آتی ہے کہ 26ویں میں ایک ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت ہوئی، اور خوشی منانی چاہیے۔ اس عام کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو خوشی تو مناتا ہے نا، ویسے ہی۔ لیکن یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک امت کو سنت کی طرف لگا دیا، دیکھا جائے تو ہم اتنے نوجوانوں کو جو ہے دین کی طرف پہلے تو ہم لگا دیا۔ سناتے تھے، اب تو دکھایا جا رہا ہے، دیکھ لیں آپ یہ۔ یعنی میں یوں کہوں گا کہ ہم نام کے مسلمان تھے، امیر علیہ سنت نے کام کا مسلمان کر دیا، اللہ کرے کام کرنے والے بن جائے۔ یعنی نام کے مسلمان سے مراد ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تھا کہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا فرائض ہوتے ہیں، کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا واجبات ہوتے ہیں، کیا ثواب، کیا گناہ۔ یعنی اپنا تو یہ تھا نا جو مرضی میں کیے جاؤ، ہاں بالکل ایسا ہی، جو سمجھ میں آئے وہ کرو، پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ یہی نہیں جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے، تو اس میں بھی ناغے ہو جانا اور بہت کچھ تھا۔ تو اب نام کے مسلمان تھے اور کام کا مسلمان جس نے کیا، تو ان کی ولادت کی خوشی تو منائیں گے کہ نہیں منائیں گے، اور اس پہ حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اپڈیٹ دی 26ویں کے حوالے سے بھی، طاق راتوں کے حوالے سے بھی۔ آخری میں مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کوئی میسیج آپ کوئی بھی دینا چاہے، پیغام آخری میں۔ دیکھیں زندگی گزر ہی جائے گی، کوئی بھی نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ یعنی جو دہریے ہوتے ہیں، جو رب کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں کہ موت آتی ہے، تو دنیا سے تو جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو زندگی مختصر ہے۔ میں کوئی 100 سال بھی جی لے نا تو زندگی مختصر ہی ہے، یوں دیکھا جائے تو۔ کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے پھر موت نہیں آئے گی، پھر وہ زندگی جو شروع ہوگی وہ آخرت کا سفر ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ تو اربوں سال، خربوں سال، یا اربوں خربوں بھی جو ہے نا بہت کم میں بول رہا ہوں، لیکن اربوں خربوں ظاہر دنیا میں اعتبار سے بہت ہوتے، تو اس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے ہمیں، مرنے کے بعد تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جب اتنا پیارا ماحول ہمارے سامنے موجود ہے اور اتنی برکتیں، اتنے فضائل، اور رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم کیوں محروم رہیں، ہم کیوں دور رہیں؟ تو دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ یعنی یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں، کیا یہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں یا غاروں میں رہتے ہیں؟ آپ مجھے پتہ ہے پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوتے ہیں، یہ دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر بار ہے، شادیاں کرتے ہیں، بچے سب ہے بھائی، اور بلکہ اچھا کھاتے، اچھا کماتے ہیں، برکت ملتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی دنیا میں کام بھی کر رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، دنیاوی معاملات بھی سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسی زندگی جیے نا، تو ہمیں ماحول کی ضرورت ہے۔ پین پرابلم یہی ہے کہ ماحول ہمیں نہیں ملا، اب ماحول سے وابستہ نہیں ہو۔ بھائی یہی تھے نا کل گالیاں دیتے تھے، یہی تھے نا کل جھگڑا کرتے تھے، یہی تھے نا کل جو ہے مارا ماری کرتے تھے مسلمانوں کو، اور آج یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے نا، اتنی بڑی تبدیلی ہے۔ تو آخرت کی تیاری میں لگ گئے نا یہ، تو یعنی مسلمان کے دل برے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر رکن شورا جو ہیں
ان کی اپنی ہی خوشبو ہے. الحمدللہ ہمارے فضیل بھائی نے بے شمار مدنی پھولوں سے ہمیں نوازا. نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، کاش کے عمل کرنا بھی نصیب ہو. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو مزید فیضان مدینہ کراچی کے حوالے سے اپڈیٹ دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. الحمدللہ فیضان مدینہ میں ایک ماہ کا جو اعتکاف جاری تھا، آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے سینکڑوں عاشقان رسول جو ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے اور دنیا کے کچھ ملکوں سے عاشقان رسول کراچی فیضان مدینہ میں پہنچ چکے ہیں. ان کے معلم بن چکے ہیں، حلقے بن چکے ہیں، کارڈ بن چکے ہیں، اور یہاں پر جو اعتکاف کے لیے آئے ہیں میجورٹی یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہیں جو فیضان مدینہ مرکز میں پہلی مرتبہ آئے ہیں. الحمدللہ ہمارے معلمین جو ہیں ان کو بڑی شفقت کے ساتھ دین اسلام کے احکام سکھانے کا شیڈول ان کا جاری ہو چکا ہے. آئیے آپ کو روزانہ جو اعتکاف میں قرآن سیکھنے کے حلقے ہوتے ہیں، نماز ظہر سے پہلے ان کو معلمین جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. آئیے آپ کو ان حلقوں کے مناظر بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس انداز سے ان کو قرآن سکھایا جا رہا ہے. اب یہ ذا حروف مستعلیہ میں سے کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے تو اس کو ذا نہیں پڑھیں گے، ذو نہیں پڑھیں گے، اس کو ذا پر بھی کریں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں سیٹی بھی نہ اس کر پڑھے تو ذا اس طرح نہیں پڑھنا. تھوڑا ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے اور پر بھی پڑھیں گے. کیوں پر کریں گے؟ سب مستعلیہ میں سے اس طرح پڑھیں گے ذا طا ذا عین عین. ماشاءاللہ. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حلقوں میں جب مصروف ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے نا مدنی مذاکرے کے علاوہ نگران شورا کے بیان کے علاوہ جو ہے نا ہم جہاں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں گے، استغفار پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ اس کے بڑے فضائل ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ تمام اسلامی بھائیوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے نا فضولیات میں نہیں گزارنا، بلکہ ہر لمحہ جو ہے میرا یہاں پہ میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تو میرا کیا ہر لمحہ کیا گزرنا ہے؟ نیکیوں میں گزرنا ہے، فضولیات میں نہیں گزارنا. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حلقوں میں یہاں پر عاشقان رسول کو روزانہ سنتیں سکھائی جا رہی ہیں اور ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے. جو ان کا معلم ہے، جو ان کے ٹیچر ہیں، جو ان کا حلقہ نگران ہے، وہ کوئی سی بھی ایک دعا یاد کراتے ہیں. اور سنتیں اور آداب میں کبھی ان کو کھانے پینے کی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، کبھی سفر کی سنتیں اور آداب، کبھی سونے اور جاگنے کی سنتیں آداب سیکھ رہے ہیں، تو کبھی جو ہیں وہ جب یہ راہ خدا میں سفر کریں تو کس انداز سے کریں. اور پھر یہ مسجد میں ہیں تو مسجد کے آداب بھی ان کو الحمدللہ شروع میں ہی سکھائے گئے تھے. آئیے آپ کو حلقوں کی طرف لیے چلتے ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سیکھیں گے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہم نے سیکھنی ہے انشاءاللہ. آپ تمام اسلامی بھائی نے مل کے پڑھنے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. کیا کہیں گے آپ؟ اتنے دن گزر گئے، رمضان ختم ہو رہے لگا ہے ابھی. میں یہ کہوں گا کہ
سب کو یہ پیغام دوں گے آپ بھی یہاں آ جائیں, اس کے سوا نہیں, اصل زندگی یہی ہے. پاپا کے قدموں میں آ جائیں. دعوت اسلامی زندہ باد, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی یہی ہے. جو زندگی یہاں گزری ہے یہ اصل زندگی ہے. جی جو باقی میری زندگی اس ٹائم 30 سال ہے. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ابراہیم 30 سال کیسے گزارے, کیا آپ اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے ضمیر سے یہی آواز نکلی کہ تو نے زندگی تباہ کر دی. تب سے میں نے سب کچھ اپنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو دے دی, پاپا کو وقف کر دیا. آپ توبہ بھی کر لیں کہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں. اگر یہ کہہ دیں ناظرین کے گواہ بنا دیں اپنے گناہوں سے. میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پچھلی زندگی جو گزری میرے گناہوں سے, اس سے سب سے اپنے آپ سے اللہ سے سچی توبہ مانگتا ہوں, اور اپنے آپ کو اور آپ مرشد کی بار مائیں کرتا ہوں کہ مجھے قبول فرما. چلیں ماشاءاللہ, اور ایک نیچے نہیں گرنا. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی رو رہے ہیں. میری پہلی ملاقات ہوئی ہے ان سے, کہہ رہے ہیں میری ساری زندگی جو تھی جو گناہوں میں گزر گئی, آج میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں. جو میرے فیضان مدینہ میں دن گزرے ہیں یہ حقیقی دن ہے میرے, باقی جو دن میرے گزرے ہیں وہ برباد ہو گئے. امیر اہل سنت کا شکر گزار ہوں کہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہاں بلایا, اللہ کا مہمان بنا دیا. ایک ماہ کے اعتکاف میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ جی, اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی کوششیں, اور میں دعا دیتا ہوں اللہ اس کی برکت سے آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب ہو. کیا بولیں گے, کیسی زندگی ہو گئی یہاں پر آ کر, پہلے کیسی تھی, ابھی کیا کیفیت ہے آپ کی؟ پنجاب سے آئے ہیں, 2 دوست میرے ساتھ آئے ہیں, اور ہم 6 دن پہلے آئے ہیں. ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں 10 دن کے لیے. صحیح ہے. تو ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ ہم 6 دن جا کے گھومیں گے, لیکن فیضان مدینہ میں آئے ہیں, عصر کی نماز پڑھی ہے, پیر صاحب کی زیارت کی ہے, اتنا دل کو سکون ملا ہے کہ کہیں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. وہ دوست میرے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے نا ہم بھی نہیں باہر جا رہے. امیر اہل سنت کو دیکھ کر, امیر اہل سنت کو دیکھ کے کہیں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. اتنا ادھر مزہ آ رہا ہے. مسجد میں جاتے تھے تو قاری صاحب سے سنتے تھے کہ یار اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مطلب سنتے تھے, لیکن ادھر آن کے یہ فیل ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر میں صرف چین ہے. دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو یہاں دعا میں شرکت ہوئی آپ کی امیر اہل سنت کی, کیا بولیں گے, دعا کیسی ہوئی یہاں؟ یقین کریں کہ دل کو سکون مل گیا ہے. اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں ملا کہ جتنا. ابھی بھی اوپر بیٹھا تھا تو طبیعت سنبھالی نہیں تھی جا رہی, دل کہہ رہا تھا روئی جائیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں بس. تو آپ گواہ بنا دینا ناظرین کو, اور سچی توبہ کر لیں اپنے تمام گناہوں سے. نیت کر لیں کہ میں اب اسلام کو سیکھوں گا, رب کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا, اسلام پہ عمل کروں گا, قرآن کو سیکھوں گا, قرآن پڑھوں گا, قبر کو روشن کروں گا اپنی, ورنہ قبر میں سانپ بچھو آ جاتے ہیں, قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ میں واپس جا کے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, گناہوں سے بچوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مرید کیسے نوجوان آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں اتنا سکون مل گیا کہ واقعی میں فیضان مدینہ میں سکون ملتا ہے, قرار ملتا ہے. یہ وہ فیضان مدینہ ہے جہاں لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. یہ وہ فیضان مدینہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ وہ فیضان مدینہ ہے کہ جو اسلام کی صحیح معنوں میں تربیت فیضان مدینہ سے ہو رہی ہے. یہ وہ فیضان مدینہ ہے جہاں سے مدینے کے بلاوے آتے ہیں. یہ وہ فیضان مدینہ ہے جہاں اب تک لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی, اور یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنے کمنٹس دیے, اس سے پہلے جو بھائی تھے انہوں نے رو کے آپ کو کمنٹس دیے اپنے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے 30 سال برباد ہو گئے. اصل زندگی تو یہی ہے جو مجھے یہاں آ کر پتہ چلا. اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, مرکزی مجلس شورا کو سلامت رکھے, اور ہم سب کو جب بھی موت آئے مدینے میں آئے, ایمان و عافیت والی موت آئے. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم.
ये था हमारा आज का प्रोग्राम एतकाफ़ की रौनकें। यकीनन आपको मदनी चैनल के नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए इतनी अपडेट, कल नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे और आपको एतकाफ़ की रौनकें बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। आओ बटती है रहमत की खैरात लो, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ।